السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو عبداللہ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہوں. اچھا آج جو ہے انشاءاللہ ہم لوگ میں سوچ رہی تھی یہ سیرہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. صحیح ہے؟ آپ بھی اس سے لیتے ہو نا اپنے سیشن میں اندر مون اسپرٹ سے دکھائیے بک دکھائیے اپنی جس سے آپ سیرہ کچھ ہوگا. ٹھیک ہے. اور میں یہ والی بک پڑھتی ہوں. یہ اردو میں ہے تجلیات نبوی اور سمجھے اسی کا انگلش ورژن جو ہے وہ آپ پڑھتے ہیں. ہم اردو میں پڑھتی ہیں ہم تو انگلش میں پڑھ لیتے ہیں. صحیح ہے نا؟ اچھا جناب تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. صحیح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب نام پاک ہے یعنی ان کے جو فیملی ٹری لینیج ہے آپ پڑھ کے سنائیں گے ذرا. ابن عبداللہ لاؤڈر پڑھی تاکہ میں ریکارڈ کروں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد منف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن نضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. آپ کو پتہ ہے جو عدنان تھے ان کے بعد ان کا جو مزید پیچھے جاتے ہیں نا تو یہ ان سے حضرت اسماعیل عبداللہ تھوڑا سا مڈل میں ہو جاؤ بیٹا. تو اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں ان سے ان کی لینیج ملتی ہے. اور لیکن بیچ میں اسکالرس کا تھوڑا سا ڈفرینس تھا تو اس لیے بیچ والی جو عدنان سے لے کے اسماعیل تک کے نیمز ہیں وہ یوزلی کم لوگ کوٹ کرتے ہیں. تو یہاں تک لیکن عدنان تک تو بالکل کنفرم نیمز ہیں. صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امی ہیں ان کا نام آمنہ بی بی آمنہ اور ان کا پورا نام جو تھا آمنہ بن وہاب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب. ابھی جو کلاب ہیں یہ وہ لوگ تھے جو والد کی طرف سے مطلب ان کا جو اپنا فیملی ٹری کہہ لو لینیج کہہ لو ان کی ابو کی طرف سے ملتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پڑھا تھا نا قصی بن کلاب. ابھی میں آپ کو قصی کے بارے میں بتاؤں. اچھا یہ کلاب کیوں کہلاتے تھے؟ کیونکہ یہ لوگ جو تھے نا یہ ہنٹنگ کرتے تھے شکار کرتے تھے کتوں سے. اصل میں عربی میں کلاب یا کلب جو ہوتا ہے کتا ہوتا ہے نا کلاب کتوں کو کہتے ہیں ڈاگس. اس لیے سے کیونکہ یہ لوگ اسی سے شکار کرتے تھے. اچھا آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ In English, Kilab, he was called Kilab because he used to use dogs for hunting. That's why in Arabic Kilab means dog, so that's why he was given the nickname Kilab. ٹھیک ہے. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ ہے وہ قریش ہے. صحیح ہے نا؟ بہت ہی معزز قبیلہ پورے عرب میں. اور قریش بیسکلی یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے جو ابھی لینیج پڑھی تھی نا نسب پڑھا تھا وہ فہر بن مالک یا ندر بن کنانہ جو ہیں ان کا لقب یعنی ان کا ٹائٹل ہے. اور پھر انہی کی اولاد سے جو ہے وہ پھر جو قریشی مشہور ہو گئے وہ قریش کے نام سے کہلانے لگے. So in English, Muhammad he was from the Quraysh tribe, which is a highly respected tribe in Arabia Peninsula. And what do you say? فہر بن مالک اور ندر بن کنانہ. Fihr bin Malik or Najjar bin Kinana, one of these two had the nickname Quraysh. And then their That's why descendants. their descendants are called the Quraysh. قریش. ٹھیک ہے. تو اچھا پھر جو قصی میں نے بتایا تھا نا قصی بن کلاب تو قصی جو ہیں ان میں ذرا میں زیادہ پاپولر ہو گئے. صحیح ہے. ان کا اصلی نام تھا زید اور وہ بچپن میں ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی یتیم ہو گئے تھے. تو پھر اس کے بعد ان کی امی ان کو لے کے شام کی طرف چلی گئی. اب وہاں شام کے قریب ایک قبیلہ عزرہ تھا وہاں پہ یہ جا کے رہنے لگے وہیں پلے بڑے اور پھر جب بڑے ہوئے تھے پھر یہ مکہ آئے تھے. صحیح ہے. اچھا مکہ آنے کے بعد انہوں نے 2-4 کام کیے تھے. پہلے تم اس کو بتا دو پھر میں آگے بتاتی ہوں. So Qusay, he is more renowned in the Quraysh, and when he was young, His name is Zayd. Was Zayd. When he was young, his father died, so his mother took him to Syria with another tribe. اور پھر وہیں رہے تھے اور پھر مکہ میں بڑے ہو کے When he became older, he came back to Makkah. ہاں. اچھا پھر جب آئے مکہ میں تو انہوں نے 2-4 انہوں نے کام کیے کہ یہ جو قصی تھے یہی سب سے پہلے تھے جناب جنہوں نے قریش کو پہلے قریش مکہ سے باہر تھے انہوں نے مکہ کے اندر لا کے بات کیا. اور ان کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی جو ہے نا متولی اس کو کہتے ہیں ایسے کیئر ٹیکر جو ہوتا ہے اور ان کو ہی اس کی چابیاں ملی کنجی ملی کیز جو ہوتی ہیں اور ان کی ہی اجازت سے ظاہر سی بات ہے پھر کوئی
کعبے کے اندر آتا اور جاتا تھا. اچھا اس کے علاوہ جو ہے یہ جو تھے حاجیوں کا جو حج پہ لوگ جاتے تھے نا تو وہاں پہ ان کی بڑی اچھی میزبانی کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے حدیث میں بھی ویسے وہ تو خیر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے لیکن یہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے انہوں نے بھی یہی سکھایا کہ جو حج عمرے پہ لوگ آتے ہیں اللہ کے مہمان ہوتے ہیں تو ہمیں ان کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. اچھا بہرحال اس وقت یہ خود ہی سے ایسا کرتے تھے کہ جو حاجی لوگ آتے تھے نا اس زمانے میں بھی حج ہوتا تھا لیکن ان کا اپنا طریقہ تھا مسلمانوں جیسا نہیں تھا تو وہ لوگ بھی جو ہے ان کی میزبانی کرتے تھے. اور انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا تھا کہ بڑے بڑے سمجھو بہت ہی بڑی بڑی نا پتیلیاں جیسے نہیں ہوتی ہیں ان میں کھانے جیسے ڈیگ جس کو کہتے ہیں اس میں کھانے بناتے تھے. اور گرمیاں آپ کو پتہ ہے صحرا میں ابھی بھی کتنی گرمیاں ہوتی ہیں نا اس وقت اور بھی ہوتی تھی اب تو چلو پھر اے سی وغیرہ ہیں تو اس میں یہ کھجور شہد کشمش کا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا شربت یعنی خوب اپنے پیسوں سے یہ نہیں کہ کسی سے لے کے خوشی سے اپنی خوشی سے یہ سارے کام کرتے تھے. ایک میں نے آپ کو بتایا کہ کعبے کے کیئر ٹیکر بن گئے تھے متولی ان کے پاس ان کی چابیاں تھیں انہوں نے قریش کو مکہ میں لا کے آباد کیا قصی نے اور جناب انہوں نے میزبانی حاجیوں کی خوب اچھے انداز سے اور انہوں نے کعبے کے پاس دارالندوہ بھی بنایا جو بیسکلی ان کا سمجھو ایک سینٹر تھا مین سینٹر. یہاں پہ نا ساری پارٹیز اور سیاسی گفتگو پارلیمنٹ اور شادیاں اور سب کچھ یہیں پہ ہوتا تھا جو ان کا میٹنگ پوائنٹ تھا سمجھو دارالندوہ. اور قریش کا جو جھنڈا تھا جو فلیگ تھا وہ بھی سب انہی کے ہاتھ میں تھا. اگر کبھی کوئی لڑائی وڑائی ہوتی تو ان کے علاوہ کوئی وہ جھنڈا باندھ ہی نہیں سکتا تھا. مطلب قصی جو ہے نا بڑے مطلب سمجھ رہے نا کتنے اس زمانے کے بااثر انداز ہوں گے شخصیت ہوں گے بڑے یعنی ہر جن کا ان کی بات ہر کوئی مانتا تھا. قریشیوں میں نا ہر کوئی مانتا تھا کہ کیونکہ یہ بہت ہی وائز یعنی عقل مند اور بہت ہی ہمبل اور بہت ہی نائس اور بہت ہی اچھی پرسنالٹی تھی اس وجہ سے. اب آپ بتائیے آپ کو کیا سمجھ آیا؟ Qusay, he brought back before the Quraysh they were outside of Makkah. He brought them into Makkah, and the keys of the Kaaba were placed in his hands. He was made the caretaker of the Kaaba. And then whenever anyone would come for Hajj or Umrah, he would provide them with food. And even though he was not a Muslim, food کیسا ہوتا تھا؟ it was like it was a good food. بہت زیادہ بناتے تھے نا بگ کوانٹٹی. اور کون سے ڈیٹس ہنی اینڈ ریزنس اس کا جو ہے کیا کہتے تھے یہ شربت جوسز دیتے تھے فریش جوسز ٹھنڈے ٹھنڈے. اور And he also made Dar al-Nadwa, which was a meeting point for the Quraysh. اور یہ خود کیسے تھے؟ He was wise and he was humble. ہاں ماشاء اللہ صحیح بتایا تم نے بہت اچھا. یہ میں تمہارا امتحان نہیں لے رہی ہوں میں نے آپ سے اس لیے کہا کہ آپ بھی شیئر کرتے جاؤ تو جن کو اردو سمجھ نہیں آئے گی وہ انگلش میں آپ سے سن لیں ہے نا. وہ تو ماشاء اللہ یہ والی سیرت تو بڑی اچھے سے آتی نا اور آنی بھی چاہیے ہر مسلمان کو چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے نا تو وہ محبت اس طرح جھلکنی چاہیے کہ ہمیں ان کی سیرت کے بارے میں حدیثوں کے بارے میں پتہ بھی ہو اور ہم اس پہ عمل بھی کر رہے ہوں. نہیں کہ ہمیں پتہ تو ہے پھر وہ صرف نالج ہی رہ جائے گی بینیفیشل نالج نہیں بنے گی. اگر آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے نا تب. ابداللہ فجر میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے بینیفیشل نالج والی علم نافع والی؟ ہاں اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین. چلو جی جزاک اللہ خیر. پھر ہم اس کا سیرہ کا سیکنڈ پارٹ جو ہے ابھی بعد میں ریکارڈ کریں گے. عبداللہ تھک گیا ابھی چلیے اللہ آپ کو اس کا بہت اجر دے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم.